سبھی یہ جانتے ہیں نواز شریف صاحب آئے ہیں اور خود ان کے جو دوست احباب ہیں، جو ان کے پارٹی کے دیگر رہنما ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ رستہ ایک ایک کر کے صاف ہو رہا ہے، دروازے کھلتے جا رہے ہیں. تو یہ ساری عدالتی کارروائی محض آئی واش سمجھی جائے؟ ہاں دیکھیں نا، بڑا ظلم ہوا نواز شریف کے ساتھ کہ دیکھیں ان پہ ایسے الزامات لگائے گئے کہ انہیں کہا گیا ڈان لیکس کرا دیں، پھر اس کے اوپر وہ کافی مسئلہ مسائل بنے، بڑی مشکل سے وہ ان کی جان چھوٹی. تو پھر ان کو کہا گیا کہ ان کے پاس منی ٹریل نہیں ہے لندن کے اپارٹمنٹس کی، یہ جعلی قطری خط لے آئے ہیں. اب وہ اتنے معصوم سے آگے شکل بھی دیکھیں نا، بڑی معصوم سی ہے ان کی، بڑا پیار سا آتا ہے ان کے اوپر ان کو دیکھ کے. تو پھر یہ کہ وہ کلبھوشن کا نام ہی نہیں لیتے، کلبھوشن یادو کا نام نہیں لیتے. نیپال میں مودی سے خفیہ ملاقاتیں کی تھیں، سجن جندال سے ان کے تعلقات ہیں. اب ایسے الزامات، ایک اتنا آدمی جو 3 بار پرائم منسٹر رہا ہو، اس پہ کیسے کیسے الزامات لگائے گئے. سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ یہ انہوں نے اقامہ لیا ہوا تھا متحدہ عرب امارات کا وزیر اعظم ہوتے ہوئے. تو بھئی لے لیا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں، تو تمہیں کیا ہے؟ وہ ٹھیک کہتے ہیں، کسی کو بھی کیا ہے. پاکستان میں زیادہ تر لوگوں کے پاس آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں. تو پھر یہ 5 جج کون ہوتے ہیں مجھے نکالنے والے؟ تو دیکھیں نا، اب وہ ان کے ساتھ جو ظلم ہوا تو اس کی اب تلافی تو ہونی ہے، اور تلافی ہونے کے لیے اب وہ سارا نیب کے افسران بھی تبدیل کیے گئے اور پھر وہ سارا اب جا کے عدالتوں میں بیان دے رہے ہیں. تو بڑی اچھی بات ہے. سیاستدانوں کا یہ صرف احتساب کیوں ہو؟ اب یہ دیکھیں رپورٹ آئی ہے کہ پاکستانیوں کی 3-4 ملکوں میں 11 ارب ڈالر سے زیادہ کی جائیداد ہے، صرف 10 ارب ڈالر کی تو دبئی میں ہے. تو ان کو کوئی نہیں پکڑتا. تو پکڑتے سارے یا تو نواز شریف کو ہیں یا کسی زرداری صاحب کے اوپر کیس بنا دیتے ہیں. معصوم لوگ ہیں وہ، کون سا کسی انہوں نے کوئی غلط کام کیے ہیں؟ آپ بھی دبئی گئے ہیں، آسٹریلیا نہیں گئے. ہاں جی. تو مطلب یہ کہ اب دیکھیں نا کہ کوئی آدمی اگر کاروبار کر رہا ہے، بزنس کر رہا ہے، لوگوں کو جابز دے رہا ہے، تو اچھا ہی کام کر رہا ہے نا، کوئی برا کام تو نہیں کر رہا. اب جو 10 ارب ڈالر کی باہر انہوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں، انہیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اور پھر اس طرح اب وہ ایک پراپرٹی ٹائکون ہیں، وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر انہیں کہا جا رہا ہے کہ اتنے پیسے دو اور گواہی دو کسی سیاستدان کے خلاف. وہ ملک آ نہیں رہے ڈر کے مارے، ان کا کھربوں روپے کا کاروبار ہے. اچھا. تو اب دیکھیں یہ اس طرح احتساب فضول چیز ہے. پاکستان میں کوئی کرپشن نہیں ہے. پاکستان کے لوگ بڑے ایماندار ہیں، مذہبی ہیں، نماز روزے کے پابند ہیں. جمعے کو آپ دیکھیں نمازیں بھری ہوتی ہیں. یہاں خالص دودھ ملتا ہے، بالکل خالص ہر چیز ملتی ہے. مرچوں میں بھی ملاوٹ نہیں ہم کرتے، کسی چیز میں ہم کو خرابی نہیں کرتے. ہمارے ہاں جو سڑکیں بنتی ہیں بہت پائیدار ہوتی ہیں. آپ دیکھ لیں موٹر ویز کا جال بچھا ہوا ہے پاکستان میں. اور پاکستان جو ہے وہ ایمانداری کا اور دیانتداری کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے. ہماری عدالتیں بھی پوری دنیا کے لیے عدل و انصاف کے نظام کے لیے مشعل راہ ہیں، مینارہ نور ہیں. دھچکا پہنچا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو نواز شریف صاحب کی واپسی سے، اور نواز شریف صاحب پہ تنقید کر کے پیغام کسی اور کو دے رہے ہیں. کہنا تینوں تے سنانا نونو. رانا صاحب صدمہ کا لفظ استعمال کر لیں. واہ واہ واہ، زبردست زبردست. یہ آپ نے آخر میں جو مثال دی ہے نا، وہی ہے مسئلہ، وہی ہے سارا. تو وہ بیسیکلی دیکھیں 2-3 چیزیں ہوئیں. ایک لسٹ گئی تھی اور اس میں جناب کہا گیا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ چیف منسٹر یا فار دیٹ میٹر چیف منسٹر تو نہیں، خیر سوری، وہ چیف منسٹر تو ان کے ہو گئے، لیکن باقی جو لوگ ہیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں سندھ کی حد تک وہ ہو. اور کچھ لوگ انہوں نے کہا تھا جناب کہ مرکز میں بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وہ رکھے جائیں. اور بیسیکلی ایم یہ تھا کہ جن منسٹریز پہ پیپلز پارٹی رہی ہے 16 ماہ، ان منسٹریز میں کم از کم ان کے اپنے لوگ ہوں. اور اس کے بھی ریزنز تھے. خیر اینی ویز وہ نہیں ہوا، ایز سچ نہیں ہوا. وہ ساری جو امیدیں تھیں یا ساری جو وش لسٹ تھی وہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. کسی حد تک ہوا لیکن ساری سب پہ نہیں ہوا. نمبر 1. نمبر 2، ایک سوچا جا رہا تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تھوڑا سا ایج دیں گے پیپلز پارٹی کو، لیکن انہوں نے ایز سچ وہ ہیلپ آؤٹ نہیں کیا جو ایکسپیکٹیشنز تھی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی. گو کہ آج بھی آصف زرداری صاحب ہو یا میاں محمد نواز شریف صاحب ہو، ان دونوں کو آپس میں روابط ہیں. دونوں آپس میں بات بھی کرتے ہیں، ان کے مشورے بھی کرتے ہیں، لیکن ایز سچ جو زرداری صاحب کہیں گے اس پہ من عمل نہیں کیا جاتا. تھرڈلی یہاں پہ ایشو
نہیں ہوتا, وہ عمل درآمد نہیں ہوتا. سو ایکسپیکٹیشنز تھوڑی سی تھیں ان کو, وہ ایکسپیکٹیشنز پوری نہیں ہوئی. اب تیسری بات یہ ہے کہ ایک آپ نے ایک پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, نون لیگ تو کسی حد تک نہیں کر رہی, لیکن پیپلز پارٹی اس قسم کی کوئی نہ کوئی بیانات جو ہے ہر دوسرے دن لے کے آ جاتی ہے سامنے, جس میں کرٹیسائز کیا جاتا ہے نون لیگ کو, کیونکہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس کو وہ سامنے رکھتے ہوئے اور الیکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے پاس اور کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ اس کو کرٹیسائز نہ کریں نون لیگ کو, پیپلز پارٹی والے. سو وہ اس کو کرتے ہیں. سو وہ کسی حد تک یہ بھی بات ٹھیک ہے. اور چوتھی جو بات ہے وہی والا جو آپ نے یہاں پہ اگزامپل دیا کہ پتہ نہیں کی تسی کنو سنانا تھا کنو یہ عادل صاحب بتائیں گے اب, کیونکہ وہ اس کے اوپر ایک تلوار بھی لٹک رہی ہے نا, کہ جتنے لوگ ہیں پیپلز پارٹی کے سندھ میں ان کے اوپر ایک تلوار بھی لٹکائی گئی ہوئی ہے, اور وہ ہے کہ جناب ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اور ایسا بھی تھا, ایسا تو نہیں ہے کہ سندھ کی جو اگلی الیکشن کی گورنمنٹ ہے وہ خطرے میں اس کے بعد پیپلز پارٹی. عادل صاحب سے پوچھتے ہیں.